بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے فارسٹس اور لائف لائن. یہ ہے کلاس 7 سبجیکٹ سائنس. ہمیں فارسٹس کے بارے میں پڑھنا یہ کہ فارسٹ سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، اس فارسٹ سے ہمیں کیا کیا چیزیں حاصل ہوتی ہے. جہاں تک فارسٹس کا پیارے بچوں تعلق ہے، اس سے عام طور پر ہمیں فوڈ اینڈ فوڈر حاصل ہو جاتا ہے. یہ فوڈ ہمیں کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دیکھیے پیارے بچوں، اگر ہمیں ڈائریکٹلی بھی اس سے حاصل ہوتا ہے، جو وہاں پر میوے وغیرہ ہوتا ہے ان کو بھی ہم کھا لیتے ہیں، اور انڈائریکٹلی ہم کیسے حاصل کر لیتے ہیں کہ جو ووڈ ہم وہاں سے لاتے ہیں، اس کا ہم فرنیچر بناتے ہیں. اس فرنیچر کو بیچ کے ہمیں جو پیسہ آتا ہے اس کا ہم غذا فوڈ کو بازار سے خرید لیتے ہیں اور کھاتے ہیں. تو انڈائریکٹلی بھی ہمیں اس سے غذا ملتا ہے اور ڈائریکٹلی بھی ہم حاصل کر لیتے ہیں. یا وہاں پر جو باقی مویشی رہتے ہیں یا جنگلی جانور جو رہتے ہیں وہ وہاں کا غذا کھا لیتے ہیں. مثال کے طور پر وہاں پر ہرن ہے، وہ گھاس کھاتی ہے، اور وہاں پر ٹائیگر ہے، وہ اس ہرن کو کھا لیتی ہے، جیسے وہاں پر فوڈ چین بن جاتا ہے. تو اس سے فارسٹ سے ہر ایک کو، چاہے مویشی ہو، چاہے پالتو جانور ہو، یا چاہے جنگلی جانور ہو جو وہاں پر رہتے ہیں، ان کو بھی غذا حاصل ہو جاتا ہے. اتنا ہی نہیں بلکہ اس فارسٹ سے ہمیں ربر حاصل ہوتی ہے، گم حاصل ہوتا ہے، ٹمبر تو آلریڈی میں نے کہا حاصل ہوتا ہے، پیپر، جو یہ پیپر جس پہ ہم لکھتے ہیں، یہ بھی ہمیں اسی فارسٹ سے حاصل ہوتا ہے. اس کے علاوہ فارسٹ جو ہے پیارے بچوں، اس سے ہمیں میڈیسنس حاصل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کوئنین ایک ایسا پودا ہے جس سے جو ملیریا کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. اس طرح سے نیم ٹری کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا. نیم کے جو پتے ہیں یہ جرمز کو کل کر لیتے ہیں، جرمز پہ ان کا زبردست ایکشن ہے. جب کوئی انفیکشن ہو تو نیم کا استعمال اس ٹائم کر لیتے ہیں. یا آملہ ہے، یہ بھی ایک ایسا ہے، اسی فارسٹس میں پایا جاتا ہے. اس میں وٹامن سی موجود ہوتا ہے جو عام طور پر ہم ہیئر کے لیے استعمال کر لیتے ہیں. یا آئل ہم حاصل کر لیتے ہیں، جیسے گراؤنڈ نٹ جو ہوتے ہیں، اس سے ہم آئل حاصل کر لیتے ہیں. پیارے بچوں، جو فارسٹس ہے یہ انوائرمنٹ کا رول نبھاتا ہے کہ یہ انوائرمنٹ میں بیلنس کر لیتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ گیس کو یہ پہلے کیسے یہ بیلنس کر لیتا ہے. ہم جو آکسیجن پیتے ہیں، حاصل کر لیتے ہیں، جب ہم اس کو ایکسہیل کر لیتے ہیں یعنی اس کو باہر چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ جو فارسٹ ہے یعنی فارسٹ میں جتنے بھی پلانٹس وغیرہ آتے ہیں وہ اس کو انہیل کر لیتے ہیں، اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو. اور کاربن ڈائی آکسائڈ جب کوئی انہیل کر لیتے ہیں یہ پلانٹس، تو یہ وہاں سے چھوڑ دیتے ہیں آکسیجن، تو ہم وہ آکسیجن پھر استعمال کر لیتے ہیں. اس طرح سے جو یہ اگر ایک طرح سے آکسیجن ہم پی لیں گے اور دوسرے سے ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کنٹینیوسلی چھوڑ دیں گے، لیکن پلانٹس کی ڈیفارسٹیشن ہم کریں گے تو وہاں پر بیلنس نہیں ہو جائے گی، بلکہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی تعداد جو ہے وہ زیادہ بڑھ جائے گی. کاربن ڈائی آکسائڈ کی تعداد جب بڑھ گئی آٹومیٹکلی گلوبل وارمنگ ہو سکتی ہے، ٹیمپریچر زیادہ ہو سکتا ہے، فلڈ آ سکتا ہے، تو تباہی مچ سکتی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو انوائرمنٹ، جو یہ فارسٹس ہے، یہ اس ایئر کو بیلنس کر لیتے ہیں. اس کے بعد جو فارسٹ کیا کم کرتے ہیں، یہ چیکنگ پولوشن، یعنی پولوشن کا بھی یہ چیک کر لیتے ہیں کہ پولوشن کہیں. مثال کے طور پر ڈسٹ پولوشن ہوتی ہے یا نوائز پولوشن ہوتی ہے، یہ اس کو بھی کنٹرول کر لیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم نوائز پولوشن کی بات کرتے ہیں، عام طور پر جب آپ جنگل کی اور جاتے ہو یا زیادہ جہاں پر یہ پیڑ پودے گھنے لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بالکل شور کم ہوتا ہے. ایکچولی شور ہوتا ہے تو ہم کیوں نہیں سن لیتے ہیں؟ جو یہ پلانٹ جو ہیں، جو یہ وہاں پر یہ ٹریز جو ہیں، یہ فارسٹ اس کو ایبزارب کر لیتے ہیں، یعنی اس کو نہیں چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ دور جگہ پہنچ جائے، اس کو وہ ابزارو کر لیتے ہیں، تو نوائز پولوشن کنٹرول میں رہتا ہے. اس طرح سے ڈسٹ پولوشن اس کو بھی ابزارو کر لیتے ہیں، ڈسٹ پولوشن کم ہو جاتا ہے. تو یہ یہاں پر کیا رول ادا کر لیتا ہے کہ یہ چیکنگ جو پولوشن کر لیتا ہے یہ فارسٹس، تو یہ اس سے ہمیں نجات ملتی ہے نوائز اور ڈسٹ پولوشن سے. اس کا ایک اہم رول یہ بھی ہے کہ یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں ہماری سوائل کو. مثال کے طور پر جو ٹاپ لیئر آف سوائل ہے، اگر رین کبھی بارش پڑ جائے تو ریننگ سے کیا ہوتا ہے کہ اپر موسٹ لیئر جو ہوتا ہے اس ارتھ کی، تو یہ اس کو ایروجن ہو سکتا ہے، یہ اپنے یہ پانی کے ساتھ بہہ سکتا ہے. تو ایک تو پرابلم یہ ہو سکتی ہے جو اس میں فرٹیلیٹی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے.
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ فلڈ آنے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے. تو یہ اس سے ہمیں یہ جو فارسٹ جو ہیں اس کی جو روٹس ہوتے ہیں یہ اس کو ہولڈ کر کے رہتے ہیں اس ٹاپ لیئر موسٹ لیئر کو. تو جب بارش پڑتی ہے تو یہ سوائل اوریجن اسے کم ہو جاتا ہے. اس طرح سے اور ایک فنکشن اس کے فلڈس اینڈ ڈراٹس، یعنی اس سے فلڈ اور قحط بھی آ سکتا ہے. کیسے؟ جیسے اگر ہم اس کی ڈیفارسٹیشن کنٹینیوسلی کر لیں گے تو اوپر سے جب بارش آئے گی تو اس ایبزاربشن کم ہو جائے گی. جب ایبزاربشن یعنی پانی جذب کم ہو جائے گا، بلکہ کیا ہو جائے گا کہ جو ہی بارش آئے گی یہ ڈائریکٹلی جو تو اسٹیپ میں ہوتے ہیں یہ پانی جو ہے یہ فلڈ کی صورت اختیار کرے گا، ڈائریکٹ ندیوں نالوں میں آئے گا تو اس سے فلڈ آ سکتا ہے. جب ندی نالوں میں بہت پانی آئے گا تو ڈیمیج بھی آگے سے یہ فصل کو کر سکتا ہے، جس سے قحط بھی آ سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر شالی کی کھیت ہے، دھان کی کھیت ہے آگے سے، تو یہ فلڈ جب آتا تو اس کو برباد کر لیتا ہے. تو اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہمارا راج کم پڑ جاتا ہے. اس سے فلڈس اور ڈراٹس بھی آ سکتے ہیں اگر ہم اس کی ڈیفارسٹ کریں گے. تو اس فارسٹ کی ایک اور امپورٹنس یہ ہے کہ اس سے بارش زیادہ پڑتی ہے، اس سے ٹیمپریچر بیلنس رہتا ہے. مثال کے طور پر عام طور پر دیکھا گیا ہے جو فارسٹس میں زیادہ سردی ہوتی ہے، زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ بیلنس رہتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی ہوتی ہے. اگر ہم پلین ایریا میں آئیں گے تو وہاں پر ہمیں گرمی محسوس ہوگی، لیکن اس فارسٹ میں نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں پر جو فارسٹس ہوتے ہیں وہاں پر ٹرانسپریشن ہوتی ہے، یعنی واٹر ویپر جو ہے وہ تھرو اسٹومیٹا وہ باہر آ جاتا ہے. تو وہ واٹر ویپرز کو وہ اس انوائرمنٹ کو کول کر دیتے ہیں. جب یہ زیادہ واٹر ویپرز جمع ہو جاتے ہیں تو یہ اوپر کی طرح چلے جاتے ہیں، اس کے پھر پریسپیٹیشن ہو جاتی ہے اور رین واٹر کی صورت اختیار کر لیتی ہے. دوسری طرف سے یہ جو جب تک یہ ایسے وہاں اس پیڑ پودوں کے ارد گرد رہتا ہے، جب یہ رہتا ہے یہ واٹر ویپرز، تو یہ اس انوائرمنٹ کو تو اس ایریا کو یہ کول کر لیتا ہے. تو وہاں پر ٹیمپریچر جو وہ بیلنس رہتا ہے. لیکن جب پھر ونڈ آ جاتی ہے تو یہ تھوڑا اوپر کی طرف چلے جاتا ہے. جب کنٹینیوسلی وہ یہ ٹرانسپریشن ہوگی تو یہ واٹر ویپرز اوپر کی طرف چلے جاتے ہیں. تو وہاں پر جتنا ہم اوپر جائیں گے وہاں پر اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے، تو وہاں پر اس کے پھر پریسپیٹیشن ہو جاتی ہے ان دا فارم آف رین، واپس آ جاتی ہے ہمارے زمین پہ. تو اس سے رین جو ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت ضروری ہے ہماری فصل کے لیے. اس سے ہماری فصل وغیرہ جو گرین رہتی ہے اور ہمیں غذا حاصل ہوتا ہے. تو اس سے آج ہم پیارے بچے اتنا ہی پڑھیں گے اس فارسٹ کے بارے میں. انشاءاللہ کل ہم اور پڑھتے ہیں، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. انشاءاللہ کل ہم اگلا جو اس میں ہے وہ ہم کل کور کرنے کی کوشش کریں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.